کانفرنس جو ہے ہمارا پی ایم اے یا وائی ڈی اے نہیں ہے، یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے ہماری جی الائنس ہے، گرینڈ ہیلتھ الائنس، جیسے پاکستان میں بھی ہے ڈون، اس میں تو اس میں ہم سب جی اس میں ہمارے جو سارے سب کے کامن پرابلمس ہیں. سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وہ ٹائم دیا. تو پچھلے اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو وہ کہا تھا ہمارے جو مسائل ہیں، تو ابھی وہ مسائلستان بنتا جا رہا ہے. تو ابھی اس پریس کانفرنس میں ہم نے کہا تھا یہ مسائل ہیں، ان ایشوز کی طرف گورنمنٹ وہ کرے. کووڈ-19 میں یہ ہوا کہ ڈاکٹروں کو سلامی دی جائے، ڈاکٹروں کو وہ کیا جائے، شاباش دیا جائے، انسینٹیوز دیا جائے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا برعکس ہوا. یہاں پہ ڈاکٹروں کی پٹائی ہوتی ہے، ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ ہوتا ہے. تو ان مسائل کو وہ کرنے کے لیے ہم نے آج وہ گرینڈ ہیلتھ الائنس بنایا، اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ پریس کانفرنس کا وہ کیا. ہمارا مسئلہ ہے وہ پچھلے اس دن بھی میں نے بتایا تھا، پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت گلگت بلتستان کے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کا سیلری پیکیج بہت کم ہے. اس کے علاوہ کووڈ-19 جب شروع ہوا تو باقی پروونسز جیسے پنجاب ہے، سندھ ہے، KPK ہے، ان کے وزرائے اعلیٰ نے ایک پے ایڈیشنل کووڈ ختم ہونے تک اعلان کیا. ہمارے سی ایم صاحب نے بھی ایک اعلان کیا. تو وہ پتہ نہیں سی ایم صاحب کا اعلان ایسا سپرفیشل تھا یا بیوروکریسی نے اس کا وہ نہیں لیا، وہ اعلان ریورٹ ہو گیا. تو ابھی ہم نے ان پرابلمس کے اوپر ہم نے پٹیاں باندھ کے علامتی ہڑتال شروع کیا ہے. نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتایا پے پیکیجز. نمبر 2 دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بسین ہسپتال میں یہ جو دوسرا ایک بنایا چلمش میں وینٹیلیٹر چلانے کے لیے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. بسین ابھی اس وقت ہمارے کوئی 6 ڈاکٹر آئسولیشن میں گئے ہیں کووڈ پازیٹیو ہو کے. اب مزید ڈاکٹر ہمارے پاس یہ کرونا سینٹرز چلانے کے لیے نہیں ہیں. سیکٹری ہیلتھ کے پاس جاتے ہیں، چیف سیکٹری کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار سیٹیں نہیں ہیں، کیا کریں. تو ایمرجنسی دوسرے ڈپارٹمنٹس میں جتنی سیٹیں ہیں وہ کر کے آپ ڈاکٹروں کو بھرتی کریں بھائی، پیرامیڈکس کو بھرتی کریں. اس وقت ہمارے 12-13 جو پیرامیڈکس ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہو چکے ہیں. اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے. جتنے کووڈ کے وینٹیلیٹرز تھے وہ فل ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا PHQ ہاسپٹل کنٹامنیٹڈ ہے. 2 کیسز ادھر سرجیکل ITC میں وینٹ میں ڈالا ہوا ہے. ابھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی گن شاٹ آئے یا کوئی ہیڈ انجری آئے تو میں اس کو کووڈ کے پیشنٹ کے ساتھ تیسرے وینٹیلیٹر میں کیسے ڈال سکتا ہوں. یہ پریس کانفرنس کرنا پڑا. تیسرا مسئلہ ہے سیکورٹی کا. اب ہسپتال میں پیدائش بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے. وہ ہاسپٹل ہے، وہ کوئی شادی حال تو نہیں ہے کہ آپ ڈول دھماکہ کر کے وہاں سے چلے جائیں. اب وہاں ہم پیشنٹ کی ڈیتھ ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پٹائی پروف کوئی فورس وہاں نہ ہو. ابھی ہم کہیں گے یار یہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مار پیٹ شروع ہو جائے گی وہاں پہ جو بدقسمت ڈاکٹر عملہ بیٹھا ہوا ہے. پچھلے 2 ماہ سے ہم لگاتار یہی کرتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پہلے ہم وہاں سے ڈاکٹر کو بگاتے ہیں، پھر پیرامیڈکس کو. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ اس طرح ہم کیسے وہ کسی مریض کا علاج کر سکتے ہیں یا اس کو اس ہسپتال میں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو سیکورٹی کا جو ایشو ہے
اس پہ حکومت نے پچھلے لگاتار انسیڈنسز ہوتے گئے. اس وقت ہمارے پاس ڈاکٹروں کو لانے کے لیے ایمبولنس نہیں ہے. کورونا مریض کے لیے بھی وہی ایمبولنس ہے اور ڈاکٹر کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے بھی وہی ایمبولنس ہے. تو یہ ہمارا جو سیکورٹی ایشو ہے، جب تک گورنمنٹ اس میں لیجسلیشن کر کے سیکورٹی پروف نہیں کرے گی، ہمارا ہڑتال جاری رہے گا. جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کووڈ سینٹر سیچوریٹ ہو کے DHQ سٹی میں پیشنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. اس دن بھی ہم نے کہا تھا ہمیں کووڈ کے لیے کوئی 50 بیڈڈ ویل ایکوپڈ ہاسپٹل وہ کیا جائے. اب پتہ نہیں گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے، فنڈ آ کے یہ کھانے کے چکروں میں ہے. چیف سیکرٹری کا کوئی مطلب اس ہاسپٹل سے ہیلتھ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. تو ہاسپٹل نہیں ہوگا تو اب اس ہاسپٹل میں آپ بتائیں، میں اپینڈکس کا آپریشن ساتھ کورونا کا مریض، پتے کا آپریشن ساتھ کورونا کا مریض، گن شاٹ ساتھ کورونا کا مریض کروں گا تو یہ پوری کمیونٹی میں پھیل جائے گا. پھر ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے، لوگ وہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی اسپیشلی مطلب یہ لگاتار کنزیکٹیو ہمارے پریس کانفرنسز ہے، مطلب حکومت کوئی سنسیئرلی اس کے لیے کوئی مینیج نہیں کرتی ہے. کہ NIS جو کہ ہمارا ڈاکٹروں کا پیرامیڈکس کا ایک سروس اسٹرکچر ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. کوئی پرمیشن وغیرہ ہماری رکی ہوئی ہے، DPCs رکی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ہم ملازم ہیں، ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ہماری سروسز امپروو ہوں گی نا. اوپر بیوروکریٹس کی DPCs ہوتی ہے، سول محکمے کی انجینئرس کی DPCs ہوتی ہیں، پولیس کی DPCs ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس بیچارے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ 4 پوائنٹس پہ ہم نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی ان 4 پوائنٹس پہ ہم ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ مجبور ہو کے علامتی ہڑتال، حالانکہ اس وہ سینسٹیو ٹائم میں مناسب نہیں ہوتا تھا، لیکن ہماری مجبوری اور یہ پرابلمس میں نے جو آپ کو بتایا یہ وہ حد سے بڑھ گئے. ایک واقعہ ہوتا ہے، کمشنر آتا ہے، DIG آتا ہے. اس دن میں نے کہا سر یہ پولیس اس کو نہیں سنبھال سکتی، آپ پلیز رینجرز اور GB سکورٹس کو وہ کریں. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ آپ پولیس کی انسلٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد لگاتار 3-4 ایسے وہ ہوتے ہیں. اب بھی جو ICU میں پیشنٹ ہیں، خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو وہ تو ہسپتال میں پھر توڑ پھوڑ، ایمبولنس توڑنا، ڈاکٹر کو کی پٹائی کرنا، یہ اس طرح کے ہیں. تو یہ ایک علامتی ہڑتال کریں گے، اس کے بعد ہم OPDs بند کریں گے، پھر ایمرجنسی اس کی ساری ذمہ داری، چونکہ میرے خیال میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا ٹائم کم ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے اوپر ہوگی. اسپتال میں کچھ بھی ہو گیا تو ہی ول بی ریسپانسبل. تھینک یو. بس اتنے سسٹم ہونا چاہیے. اس وقت آپ یقین کریں، یہ میرے ڈاکٹر صاحبان بہت سینئر سارے کنسلٹنٹ ہیں. یہ بتائیں اگر آج کسی ڈاکٹر کو ایونٹ میں ڈالنا پڑے یا کوئی VIP CM صاحب خدا نہ کرے یا CS کو ایونٹ میں، ان سے پوچھے کہ کوئی ایونٹ ہے گلگت بلتستان میں؟ کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس ڈالنے کے لیے. اور ہمارے اس وقت ڈاکٹر فرمان اللہ MS آئسولیشن میں ہے، کووڈ پازیٹیو ہے. ڈاکٹر آصف اللہ آئی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر شاہزمان جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہے. خدا نخواستہ ان میں سے کسی کو وہ پڑے تو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ادھر سے وزٹرز کو بھی، سیاح کو بھی ایلو کریں گے اور لاک ڈاؤن بھی ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس دن بھی میں نے کہا تھا اگر لاک ڈاؤن میں آپ نے نرمی کرنی ہے تو ہاسپٹل کیپیسٹی کو آپ نے امپروو کرنا ہے.